تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وقال الله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. عزیز ساتھیو، گزشتہ جمعہ محرم کے سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے کچھ ضروری باتیں پیش کی گئی تھیں. اصل جو موضوع ہمارا جو چل رہا ہے وہ ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے سلسلے میں بات چل رہی ہے، اور آپ حضرات کے سامنے شکر گزاری کے سلسلے میں جو کچھ بھی باتیں تھیں وہ ساری باتیں جو ضروری باتیں تھیں وہ آپ حضرات کے سامنے آ گئیں. لیکن آپ کے سامنے ایک چیز بتانا ضروری تھا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن مجید کے اندر، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، یاد کرو تمہارے رب کو. پھر اللہ آگے فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ، اور اللہ تعالیٰ انسان کو خبردار بھی کر رہے ہیں اور آگے کر رہے ہیں انسان کو شکر گزاری کے سلسلے میں کہ آدمی اللہ کا شکر ادا کرے، ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرے. اور جو لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. جو آدمی میرا شکر گزاری نہیں کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو دنیا میں بھی عذاب ہے، آخرت میں بھی عذاب ہے. یہ اللہ کا ایک ضابطہ، ایک اصول ہے. اور شیطان نے بھی جس وقت اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بنانے کے بعد شیطان کو اللہ نے زمین پر بھگانے کا فیصلہ کیا کہ تجھے زمین پر بھگایا جائے گا ابھی. لیکن شیطان بھی اپنی چال بازی سے اللہ سے یہ کہا کہ اللہ میں تیرے سامنے کچھ چیزیں مانگنا چاہتا ہوں. تو اللہ نے کہا کہ مانگ لے، کیا چاہتا ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ بھئی اللہ کا جہاں غضب ہے وہ اللہ رحیم بھی ہے، اللہ کریم بھی ہے، اللہ معاف کرنے والے ہیں. تو شیطان اس بات کو جانتا تھا. لیکن یہاں نکتے کی بات یہ ہے کہ شیطان نے اللہ کو پہچانا، لیکن ایک مسلمان جس کا اللہ کا کلمہ پڑھتا ہو لیکن اس نے اللہ کو نہیں پہچانا آج تک. یہ افسوس کی بات ہے ہمارے لیے. تو بہرحال تو اللہ تعالیٰ سے اس نے کہا کہ اے اللہ، میں تو دنیا میں جا رہا ہوں لیکن تجھ سے کچھ چیزیں مانگنا چاہتا ہوں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ مجھے تو قیامت تک زندہ رکھ، مجھے موت نہ دے. تو اللہ نے اس کے وعدے کو قبول فرمایا. اور پھر اس نے کہا کہ اللہ
इस आदम जात की वजह से तूने मुझे दुनिया में भगाया, तो मैं इस बात को वादा करके जाता हूं कि क़यामत तक इस कौम को, इस आदम जात को किसी भी तरीके से मैं बहकाता रहूंगा। जैसा कि अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया कि शैतान ने जो अल्लाह से बात कहा, अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि ऐदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। शैतान ने कहा कि अल्लाह तू तो मुझे दुनिया में भगा रहा है, लेकिन मैं जाऊंगा जिस आदम जात की वजह से तूने मुझे दुनिया में भगाया है, मैं इस जात को, इस कौम को मैं दाएं से बहकाऊंगा। सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि ऐदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम, उसको दाईं तरफ से, बाईं तरफ से, ऊपर से, नीचे से, हर तरीके से जहां तक हो सके हद्दल इम्कान मैं इस बंदे को बहकाता ही रहूंगा, किसी भी तरीके से क्यों ना हो, चाहे कैसे भी तरीके से क्यों ना हो, मैं इसे बहकाऊंगा। इसलिए उलमा ने इस आयत के अंदर तशरीह में लिखा है शैतान के बहकाने के तरीके हर इंसान के लिए अलग अलग होते हैं। इबादत गुजार है तो उसके लिए अलग तरीके हैं, और शैतान अगर किसी को मालदार को बहकाना है तो उसके लिए अलग तरीके हैं, आलिम दीन है तो उसके लिए अलग तरीका है। तो हर इंसान को बहकाने के लिए शैतान के पास हर तरीके मौजूद है। और उसने अल्लाह से आगे ये भी कहा कि आखिरी में अल्लाह से ये कहा कि मैं बंदों को तेरा ऐसे बहकाऊंगा, ऐसा बहकाऊंगा कि भाई अल्लाह से ये कहा कि अल्लाह कुछ बंदे ऐसे होंगे जो तेरे शुक्रगुजार होंगे। कुछ बंदे, दुनिया के अंदर तूने लाखों करोड़ों इंसानों को पैदा किया, लेकिन हर इंसान तेरा शुक्रगुजार बंदा नहीं बनेगा। हर इंसान नहीं बनेगा, हर इंसान नहीं बन सकता। तो मेरे हाल जो शैतान ने अल्लाह से ये कहा कि अल्लाह तेरे बंदों को मैं बहकाऊंगा, हर तरीके से बहका सकता हूं। तो मुझे एक वाकया मुझे यहां याद आ गया, जैसा कि मैंने कहा कि भाई हर इंसान को बहकाने का अलग अलग तरीका शैतान के पास है, हर तरीके उसके पास मौजूद है। मियां बीवी में किस तरह जो लड़ाई झगड़ा करें, रिश्तेदारों के अंदर किस तरह लड़ाई झगड़ा पैदा किया जाए, और जो आपस में इख्तलाफात किस तरह किया जाए, हर तरीके शैतान के पास मौजूद है। मिशका शरीफ की रिवायत है, मिशका शरीफ के अंदर एक रिवायत मौजूद है। उस रिवायत के अंदर यह बात लिखा है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शैतान रोजाना अपना तख्त समंदर पर बिछाता है। किस पर? समंदर पर बिछाता है, और वहां उस समंदर पर जितने शैतान दुनिया के अंदर हैं, सारे शैतान उस शैतान के पास आकर अपनी कारगुजारी सुनाते हैं कि भाई मैंने आज ये काम किया, आज मैंने वो काम किया, मैंने इन लोगों को सताया, किसी को मैंने सूद में ढकला, किसी को मैंने ब्याज खिलाया, किसी को आपस में लड़ाया, किसी को मैंने आपस में दुश्मनियां पैदा की, किसी को नमाज छुड़ाया, किसी को मैंने रोजा तोड़ाया, किसी को मैंने अल्लाह के हुक्मों से तोड़ा। शैतान के सामने हर शैतान आकर अपनी कारगुजारी सुनाता है। ये रोजाना का मामूल है इनका। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे सबसे बेहतरीन उम्दा बात ये फरमाया, ये शैतान उसमें यह भी होता है कि अगर कोई शैतान अगर उस शैतान से आकर ये कहे कि मैंने मियां बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़ा पैदा किया, यहां तक के होते होते तलाक की नौबत आ गई और आपस में दो खानदान लड़ गए और तलाक भी हो गई, शैतान इस बात से इतना खुश होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके बाद वो बड़ा शैतान इस छोटे शैतान को उठकर गले मिलता है। क्या मतलब है इसका भाई? क्या मतलब है इसका? देखिए, एक आदमी नमाज रोजा पढ़ता है, वो जाती मसला इसका है, इबादत अपने जात तक, दीन की खिदमत अपनी जात तक, लेकिन खानदानों के जो हुकूक टूटते हैं ना, इसके जरिए से अल्लाह का अर्श भी हिल जाता है। मियां बीवी के जब तलाक के मसले आते हैं तो अल्लाह का अर्श भी इससे हिल जाता है। लेकिन आज हमारा मुसलमान इन चीजों को समझता नहीं, छोटी छोटी बातों को लेकर घरों के अंदर बड़े मसले खड़े हो जाते हैं। कुछ ना कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं, कुछ ना कुछ होता है, आपस में तलाक के मसले आ जाते हैं, इतने लड़ाई झगड़े होते हैं कि गली कूचों के अंदर शोहर बीवी को मारता, बीवी शोहर को पकड़ को मारती है।
ہوتا نہیں ہوتا ہے. آپس میں لڑائی جھگڑے اتنے ہوتے ہیں کہ انہیں اس کے بھائی کو بلا لے گیا, انہیں اس کے خاندان والوں کو بلایا, انہیں اس کے لوگوں کو بلایا. آپس میں ہوتے ہوتے دو خاندانوں کے درمیان اتنی دشمنی ہوتی ہے کہ جان کے حملے تک ہو جاتے ہیں. ایسے مسئلے آتے ہیں. تو اس لیے میرے بھائیوں, میں آپ سے ایک نقطے کی بات میں یہ کہتا ہوں, ذہن میں رکھنا. دیکھیں, ہمارے بڑوں کا ایک تجربہ ہوتا ہے, جب بھی اپنے بچوں کو شادی کرتے ہیں, چاہے بیٹی ہو یا بیٹا ہو, تو شادی سے پہلے اپنے بچوں کو والدین یا خاندان کے بڑے جو بزرگ ہوتے ہیں ان لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں. ان سے یہ کہتے ہیں, بیٹا ایک بات ذہن میں رکھنا, ماں باپ کا حق الگ ہے, بیوی کا حق الگ ہے, بچوں کا حق الگ ہے, بہنوں کا حق الگ ہے, سب کے حقوق الگ الگ ہیں. لیکن جو عورت تجھ پر اعتماد کرتے ہوئے تیری زندگی میں آ رہی ہے, یہ سب سے زیادہ تجھ پر اس کا حق ہے. یہ والدین اور اپنے خاندان والے اس بات کی نصیحت کیا کرتے تھے. لیکن آج ایسا ماحول نہیں ہے, ایسا ماحول نہیں, ایسا ماحول. سب سے پہلے نصیحت ماں یہ کرتی ہے, میں تجھے پیدا کری, سب سے پہلا حق میرا ہے. اگر میں حکم کروں میں تیری بیوی کو چھوڑ دے, انہیں سب سے پہلے پکارنے کے لیے طلاق شروع ہو جاتا. کہتا کہ حضرت میری ماں بول ڈالی تو ہوگا. کتنے جھگڑے ایسے ہوتے نہیں ہوتے. ماں کے حکم سے کئی بچے اپنے بیویوں کو طلاق دے دیتے. ماں کے حکم سے کئی لڑکے ایسے ہیں جو اپنی بیویوں پر ظلم بھی کر رہے نہیں کر رہے. ایک مسئلہ میرے پاس آیا, ایک عورت آئی, کہنے لگی کہ حضرت میرا شوہر مجھے روز مارتا ہے. میں نے کہا کہ اصل مسئلہ کیا ہے؟ کہتا کہ حضرت جب بھی میرے گھر کے اندر میرا شوہر رات میں آتا ہے, میری ساس اس کو بھڑکا دیتی ہے, وہ روم میں آ کر مجھے روز مارتا, حضرت روز مارتا. ایسے معاشرے کے اندر حالات ہمارے ہیں. آج جو طلاق کے مسئلے ہیں, آج جو خلع کے مسئلے ہیں, اس منبر رسول پر میں کہتا ہوں خدا کی قسم میرے بھائیوں, آج ہمارا نوجوان اپنی بیوی کے حقوق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ مسائل آ کر کھڑے ہو رہے. اس لیے ایک بات ذہن میں رکھنا, ماں کی محبت کو الگ رکھے, بیوی کے حقوق کو الگ رکھنا ہے ہمیں. یہ نہیں کہ بھئی بیوی کی باتوں کو لے کر ماں کے سامنے آ کر کہہ رہے, ماں کی باتیں لے جا کر بیوی کے سامنے کہہ رہے. آپس میں ایسے ہی باتیں ہوتے ہوتے لڑائی جھگڑا ہوتی ہے, جو طلاق کی نوبت آ جاتی ہے. اس میں ہونا نہیں ہو رہا جیسا. بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ گھروں کے اندر بیوی یہ چاہتی ہے کہ بھئی تیری ماں کے ساتھ میں رہنا نہیں چاہتی ہوں, کیونکہ عورتوں کے اندر ایک مزاج ہوتا ہے. عورتوں کا جو مزاج ہے, ایک مزاج ہے, عورت جو ہے کبھی بھی اپنے ساتھ کسی اور کو اپنی حاکم نہیں بناتی. بے مثال کے طور پر ایک عورت گھر کے اندر اپنی ماں ہے. اگر آپ کسی لڑکی کو شادی کر کے گھر میں لانے کے بعد یہ جو گھر کے اندر آتی ہے, اگر یہ حکومت چلانا شروع کر دے تو اس کی ماں کو اس بات کا غصہ آتا ہے, میرے رہتے ہوئے کوئی اور آ کر حکومت کرے. عورت اس بات کو پسند نہیں کرتی. یہ عورت کے اندر ایک مزاج ہے, اپنی جگہ کسی اور کو حاکم پسند نہیں کرتی وہ. اس لیے عورتوں کے اندر ایک خصوصی چیز آپ دیکھتے ہوں گے, ہر جگہ اپنی بات کو منوانا چاہتے ہیں. ہر جگہ, چاہے کوئی بھی جگہ کیوں نہ ہو, ہر جگہ عورتوں کے اندر ایک مزاج کہ اپنی بات کو منوائی جائے گی. میری بات ماننا, کوئی مانے یا نہ مانے, میری بات ماننا. تو اس لیے میرے بھائیوں آپ سے ایک میری بات یہی ہے کہ بیوی جو شادی کر کے آپ لاتے ہیں, اس پر بڑا حق ہوتا ہے. یہ بڑی ذمہ داری کا قصہ ہے. اور ایک عورت جو آپ کے حوالے ہوئی ہے, جو پورا خاندان آپ کے حوالے کر کے چھوڑا ہے, تو اس کی ذمہ داری بھی آپ کی ہوتی ہے. ہوتی نہیں ہوتی. اب بعض لوگ یہ سوال کرتے کہ حضرت انہیں آنے کے بعد ہم پر ظلم کرتی ہے, حضرت ہم نہ ستاتے, حضرت یہ کرتے. بھائی ظلم کرنا, یہ ستانا, یہ آپ کا موقع دینے کی وجہ سے آپ نے اس کو ڈھیل دیا, جس کی وجہ سے آپ کے ساتھ یہ معاملات ہوتے. آپ حقوق کو صحیح طریقے سے پورا کریں. کیوں باہر والی عورت جس شادی کر کے آپ کی بیوی کو لائے ہے, وہ عورت آپ پر حکمیں کیوں چلائیں گی, جبکہ آپ ہر ایک کے حقوق کو صحیح طریقے سے کر سکیں. تو بہرحال بات کہیں سے کہیں جا رہی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میاں بیوی کے درمیان جب طلاق کی نوبت آتی ہے تو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ شیطان اس سے خوش ہوتا ہے. تو شیطان کے پاس ہر انسان کو بہکانے کے لیے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں. اگر کوئی عالم دین ہے, کوئی بزرگ ہے, تو اس کو بھی الگ طریقے سے بہکاتا انہیں. جیسا کہ کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے, شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرتبہ حضرت جو ہے بیٹھے ہوئے تھے, مسجد میں بیٹھ کر ذکر کر رہے تھے. ذکر کرتے کرتے حضرت کو پانی کی پیاس لگ گئی.
حضرت آنکھ موچے ہوئے مراقبے میں بیٹھے ہوئے تھے, اپنے خادم کو آواز دیا کہ بھائی مجھے پانی لاؤ, مجھے پانی پینا ہے. اتنے میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کسی نے ایک ہی سیکنڈ کے اندر گلاس کا پانی لایا, گلاس میں پانی لایا. حضرت جو جیسے آنکھ کھول کے دیکھا تو وہ سونے کا گلاس تھا. کون سا گلاس تھا؟ سونے کا گلاس. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت اس گلاس کو ہاتھ میں نہیں لیے, اس کو پوچھا کہ بھئی یہ پانی کون سا ہے؟ کہا کہ حضرت یہ سونے کے گلاس کے اندر پانی ہے جو اللہ نے آسمان سے آپ کے لیے خصوصی طور پر اتارے ہیں. پوچھا تم کون؟ اس نے کہا کہ میں جبرائیل ہوں. اس نے کیا کہا؟ میں جبرائیل ہوں جو آسمان سے اللہ کے حکم پر میں نے آپ کو جنت سے سونے کے گلاس میں پانی لا کر دیا ہے, دے رہا ہوں. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت ان کے ذہن بھاگا, اسی وقت ان کا فوراً ذہن بھاگا. دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ اگر کوئی ہے تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نہیں ہے؟ جن کی تکلیفیں, جن کی قربانیاں ساری دنیا کے لوگوں کی ایک طرف رکھ دی جائے, لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قربانیاں ہیں وہ اگر ایک پلڑے میں رکھ دے تو سرکار کی قربانیاں سارے لوگوں کی قربانیوں سے بھاری پڑ جائیں گی. تو حضرت کے ذہن میں ایک بات یہ آئی کہ بھئی جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال ابو طالب کی گھانٹی کے اندر 3 سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا گیا, 3 سال جیل میں قید کر دیا گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو, سارے خاندان والوں کو, جہاں کھانے کے لیے کھانا نہیں, پینے کے لیے پانی نہیں تھا. یہاں تک کہ علماء نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے حضرات صحابہ پتے کھاتے تھے, درخت کے پتے, یہاں تک کہ درخت کے پتے بھی ختم ہو گئے. اور علماء نے لکھا ہے اپنی کتابوں کے اندر کہ جیسا عام آدمی پاخانہ کرتا ہے, حضرات صحابہ جب پاخانے کے لیے جاتے چارہ کھانے کی وجہ سے جس طرح بکری پاخانہ کرتی ہے اس طرح ان کو پاخانہ آتا تھا. ایسے حالات ہو گئے تھے ان کے. اور یہاں تک کہ حضرات صحابہ کی حالت اس وقت ایسی ہو گئی تھی کہ بھئی ابو طالب کی گھانٹی میں چمڑا بھی مل جاتا کوئی اونٹ کا تو اس چمڑے کو پانی میں بھگو کر کھاتے تھے. اتنی سخت حالات آئی. ایک نقطے کی بات میں بتا رہا ہوں, سونے کی بات جو آئی اس کے بارے میں بتا رہا ہوں. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت کہا اگر دنیا میں کسی کی قربانیاں اگر معتبر ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی دنیا کے اندر آسمان سے گلاس کے پانی پینے کے لیے سونے کا گلاس آسمان سے پیش نہیں کیا گیا. میری کیا اوقات کہ دنیا کے اندر آسمان سے جنت سے سونے کے گلاس میں پانی پیش کیا جا رہا ہے. اسی وقت فوراً ان کی ذہن بھاگا. تو اس وقت کہا کہ اسی وقت انہوں نے کہا یہ جبرائیل نہیں بلکہ تو شیطان ہے. کیا کہا انہوں نے؟ شیطان ہے. بھئی دنیا کے اندر کسی انسان کو سونے کی چیز, چاندی کی چیز کسی بھی برتن میں کسی بھی چیز میں کھانے اور پینے کی اجازت نہیں ہے. یہ حرام ہے, یہ حرام ہے مسلمان کے لیے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہاں ایک مسئلہ مجھے ذہن میں یاد آ گیا, ذہن میں رکھیے. کئی ہمارے مسلمانوں کو دیکھا جاتا ہے کہ بھئی اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو, کئی بڑے لوگوں کو بھی دیکھا جاتا ہے, افسوس ہوتا ہے دیکھ کر, چاندی کے چین ہے کہ نہیں, 10 انگوٹھیاں, کہتے ہیں انگوٹھیاں, 10 انگوٹھیاں ہے نہیں, سونے کی برازلیٹ, سونے کی چین. اور آج کل تو شادی کے اندر بھیک مانگنے کا رواج بھی الگ ہے کہ نہیں؟ شادیوں میں بھیک مانگنے کا رواج بھی, ایک ہے انٹرنیشنل فقیر, ایک ہے خاندانی فقیر, ہے کہ نہیں؟ ایک ہے خاندانی فقیر, ایک ہے انٹرنیشنل فقیر, ایک ہے حقیقی فقیر. حقیقی فقیر جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں گلی کوچوں میں آئے, ضرورت پر بھیک مانگ لیے, کھا لیے, ہو گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا اگر کوئی آدمی کے پاس کھانا نہ ہو ضرورت پر مانگ لے, اسے دے دیا کرو, اللہ تمہیں ثواب دیں گے, یہ بات. لیکن اگر خاندانی فقیر ہو, بزنس مین فقیر, دیکھتے ہیں نا اسپیکر ڈالنے کو گلی کوچوں کے اندر پھرتے رہتے ہیں, وہ کون؟ بزنس مین فقیر. ان فقیروں کو دینا بھی گناہ, لینا بھی گناہ. مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ جو بزنس مین فقیر ہوتے ہیں ان فقیروں کو دینا بھی گناہ اور ان کا لینا بھی گناہ. انہیں تو ان کو گناہ کی اہمیت نہیں ہے, ان کو سمجھ نہیں جس کی وجہ سے وہ کام کر رہے ہیں. تو ہمارے لیے ضروری ہے یہ اسپیکر ڈالنے کو, یہ گلی کوچوں میں جو پھرتے ہیں نا, یہ بزنس مین فقیر ہیں, یہ ان فقیروں کو دینا گناہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ تعالیٰ نے فقیر اس کو کہا ہے جس کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں,
ضرورت پر ہو مانگ لیے کھا لیے بس اللہ کا شکر ادا کریے, اسے کہتے ہیں فقیر. یہ نہیں کہ بھئی صبح سے شام تک ایسے ایسے انٹرنیشنل فقیریں ہیں آج کل, بزنس مین فقیر. آپ دیکھتے ہوں گے سوشل میڈیا پر کئی بنگلے انہوں نے بنایا ہے, کئی بنگلوں نے. ایک مرتبہ جو ہے ایک اپنی بچپن کی بات کہہ رہا ہوں, ایک درگاہ کے پاس میں کھڑا ہوا تھا, اپنی بچپن کی بات کہہ رہا ہوں. جیسا کہ ہمارے بنگلور میں ایک درگاہ ہے مریسٹک کے پاس, آج کون سی درگاہ ہے وہ, توکل مستان درگاہ. تو اس توکل مستان درگاہ کے پاس اپنی بچپن کی بات کہہ رہا ہوں, چھوٹا بچہ تھا, میں کھڑا ہوا تھا, دو مستورات بیٹھی ہوئی تھی آپس میں بات کر رہی ہیں. وہ دو مستورات جو ہے آپس میں بات کریں گے بھائی کل تو گاؤں گئی تھی نا کیا کی, کل تو گاؤں گئی تھی نا کیا کی. اس نے کہا کہ میں وارم کا جتنا بھی بزنس کری تھی وہ سارے کا سارا پیسہ لے کو سود میں دیکھو آئی, سود کا بزنس چلتا ہے اس میں. اور ایک فقیر بول رہی ہے تو کیا کری یہ پیسے لے رہے جا کو, 1.5 مہینے کا انکمنگ جتنا بھی آیا وہ انکمنگ پیسے لے آئے کو دیکھو سننے کے کانا کے لے کوئی میں کرے کہیں بولے تو کانا میں زال کو ہے انہیں. اسے کہتے ہیں خاندانی بزنس مین فقیرنو. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو ایسے فقیران دنیا کے اندر بہت سارے ہیں, اور یہ فقیروں کی عادت ہوتی ہے جانتے ہیں آپ, اتنے غلیظ اتنے گھٹیا قسم کے ہوتے ہیں لوگ, لوگوں سے پیسہ مانگتے ہیں اپنے خاندانوں میں یا اپنے محلوں میں. اور اکثر یہ فقیر جو ہوتے ہیں وہ کولار یہ اس طرف کے ہوتے ہیں, ہبلی کولار اس طرف سے آتے ہیں, یہاں چندہ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں, اپنے علاقوں میں جا کر لوگوں کو سود پر پیسے دیتے ہیں لوگ. بات سمجھ میں آ رہی؟ سود پر رشوت اور پیسے دیتے ہیں لوگ. تو اس لیے یہ خاندانی فقیر جتنے بھی ہوتے ہیں تو ان فقیروں کو بزنس مین فقیروں کو دینا بھی گناہ اور ان کا لینا بھی گناہ ہے. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کو صدقہ تحقیق کر کے دینا چاہیے بھائی. اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا صدقہ کرنا ہو تو اپنے خاندان میں پہلے دیکھو. ایک اصول بتایا ہے, ترتیب ہے, ایک صدقہ کرنے کا ایک ترتیب بھی اللہ نے بتایا ہے. بھائی اگر کوئی صدقہ کرنا چاہتا پہلے اپنے خاندان میں دیکھو, اپنے رشتہ داروں میں دیکھو, اپنے علاقے میں دیکھو, محلے میں دیکھو, اڑوس پڑوس میں دیکھو. اگر کوئی نظر نہیں آ رہا تو اور دوسرے محلے میں جاؤ, ادھر ادھر کوئی نظر نہیں آ رہا تو پھر تحقیق کرو جا کر, کہیں نہ کہیں مل جائے گا. ایک اصول ہے یہ, انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین. اللہ نے اس میں ترتیب بیان فرمایا کہ صدقہ کرنے کا ایک ترتیب ایک طریقہ ہے. تو آج کل یہ لوگ خاندانی فقیر ہوتے ہیں. ایک انٹرنیشنل فقیر بھی آج کل ہے, جنٹل مین فقیر. کون شادی میں آتا انہیں, کون سا فقیر شادی میں ٹپ ٹاپ پہن لے گو, ایسا ٹپ ٹاپ بن کو آتا, کہتا بھی کیا بھی ہونا, کیا آپ بھی نہ کو حضرت ہمارے بچے کو ایک سننے کی برازلیٹ بس, کیا بھی نہ کو ایک سننے کی چین دے ڈالو بس. ان انٹرنیشنل فقیری نے, میں خدا کی قسم اس ممبر اور رسول پر بیٹھ کر میں آپ کو کہتا ہوں اپنی زندگی کا تجربہ ذہن میں رکھنا. یہ ہفتے کی بات, ایک 3-4 دن پہلے کی بات ہے. لاکھوں روپے دے کر اپنی بیٹی کو شادی کیا اس نے, شین دیا, سارے چیزیں دیے. یہ بھیک مانگنے والوں کو اپنی بیٹیاں کبھی زندگی میں نہ دو, نہیں دینا ان کو. اگر آپ دیں گے ایک مرتبہ انہیں فقیر منگ لیا بولے تو زندگی بھر آپ سے منگتے رہتا انہیں. اگر کبھی آپ بھول کر کبھی نہیں دیے اس کی ضرورت پر تو پھر خاندانوں میں گلے شکوے شروع کر دیتا, میرا سسرا مجھے دیتا نہیں, میری ساس مجھے دیتی نہیں, میرا سالہ مجھے دیتا نہیں. ایک مرتبہ عادت ڈال دیے تو پوری زندگی فقیر ہی چنے. وہ فقیر کو پالنے کے واسطے پھر ہمیں جو ہے اس اپنی زندگی میں لے کرتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اس لیے بھیک مانگنے والوں کو کبھی نہیں دینا. اگر کوئی بھیک مانگے تو میں تو ایک بات آپ سے کھلا کہتا ہوں, چپل مار کو بھگانا ان کو. کیسے مار کے بھگانا؟ چپل مار کو بھگانا ان کو. کون تبھی آپ کو جوڑے کو گھوڑے کو پوچھا بولے تو چپل مار کر بھگانا. بھائی مرد جو ہوتا ہے نا ایک حاکم ہوتا ہے, انہیں اللہ نے مرد بنایا ہے, ایک حاکم ہے انہیں. یہ نہیں کہ بھائی ایک بچی کو لانے کی وجہ سے اپنی زندگی سنوارنے کے واسطے ایک لڑکی کو اپنی زندگیاں برباد کرنے کے والے, ایک آدمی کی زندگی برباد کر رہا. انہیں کیا کرتا اس کا باپ, لڑکی کا باپ سود کو حرام کو پیسے لا کر اپنی بچی کو دیتا انہیں شادی میں, انہیں لے کو بڑا ڈکار مارتا ہے. تو بہرحال مسئلہ کہیں سے کہیں جا رہا ہے. تو آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ بھائی سونے کی برازلیٹ, اس کے برازلیٹ. ایک بات ذہن میں رکھنا, یہ آج کل ہمارے نوجوانوں کے پاس جو یہ ہے سونے کی برازلیٹ پہننا, یہ سب پہننا, شریعت کا مسئلہ کیا ہے؟ مرد کے لیے 3 ماشا, کتنا ماشا؟ 3 ماشا آدمی مرد جو ہے, چاہے وہ چھوٹا بچہ کیوں نہ ہو, چاہے بڑا آدمی کیوں نہ ہو, 3 ماشا تک آدمی انگوٹھی پہن سکتا.
مرد کے لیے اتنی اجازت ہے 3 ماشا یا 3.5 ماشا تک پہن سکتا ہے. اس سے زائد مطلب سمجھ میں آ رہی ہے بات, اس سے زائد مرد کے لیے پہننا حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے مرد کے لیے پہننا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی دنیا کے اندر سونا اور چاندی کا استعمال کرتا ہو شرعی حکم سے ہٹ کر جہاں تک شریعت نے اجازت دی ہے اس سے زیادہ اگر کوئی آدمی پہنتا ہے, علماء اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے قیامت میں اللہ تعالیٰ اس آدمی کو جہنم کے سونے اور چاندی کے کنگن پہنائیں گے. جہنم میں تو کیسے ایسے ویسے معمولی نہیں, انگاروں کے سونے اور چاندی کے کنگن پہنائیں گے. اس سے ہو سکتا ہے ایسا؟ تو اس لیے مرد کے لیے صرف اتنی انگوٹھی جو 3.5 ماشا تک ہو, اتنی انگوٹھی مرد پہن سکتا ہے. اس سے زائد مرد کے لیے اجازت نہیں پہننے کی. 10 انگوٹھیاں انگلیاں میں. آج کل پیر باباؤں کے ہاتھ میں بھی زیادہ ہوتی نہیں. پیر باباؤں کو دیکھیں گے آپ, اب محرم کے اندر بلّہ کے پیر بابا گزرے دیکھیں آپ, ایسے پیر بابا زندگی میں نماز نہیں پڑھتے, ہے نہیں, نماز نہیں پڑھتے, مہینے میں 1 مرتبہ نہیں 2 مہینے میں 1 مرتبہ پانی نہ آتے, ہے نہیں. کوسی نماز دل کی نماز, حضرت کوسی نماز دل کی نماز. آپ ان سے کبھی سوال کرو, دل سے کبھی کھانا کھائے گا, پوچھ سکتے ہیں آپ ان سے, دل سے شادی کر لیتا نہیں, وہ سب چیزاں ضروری ہونا, لیکن دین کا مسئلہ ہے تو دین کا جو ہے دل سے ہوتا ہے. تو 10 انگوٹھیاں ڈال لینا, 4 کڑے ڈال لینا, چینا ڈال لینا سونے کے, میں پہلے بتا رہا ہوں یہ سب چیزیں شریعت مطہرہ کے اندر, ہماری شریعت کے اندر مرد کے لیے حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. اس لیے آپ یاد رکھنا, جو ماں باپ اپنے چھوٹے بچوں کو, یہ بھی مسئلہ ذہن میں رکھو, جو ماں باپ اپنے چھوٹے بچوں کو سونے کی اور چاندی کی چین پہناتے ہیں اور 3 ماشا یا 3.5 ماشا سے زیادہ انگوٹھیاں پہناتے ہیں, وہ ماں باپ ان بچوں کو پہنانے کی وجہ سے گنہگار ہوتے ہیں. کیونکہ بچہ جو ہے نہ سمجھ ہے, عقل نہیں, لیکن بڑوں کو تو عقل ہے. چھوٹے بچوں کو جو پہناتے ہیں ہمارے مسلمان, تو ایک بات ذہن میں رکھنا, یہ کڑے, یہ پاؤں میں کڑے, یہ چائنا جو کچھ بھی ہے مرد بچوں کو پہنایا گناہ ہے. اس لیے مردوں کے لیے بھی ضروری ہے. آج کل دیکھا جاتا کئی نوجوانوں کے ہاتھوں میں کوسے کی چائنا, کوسی بھی چین, وہ خان کی چین, وہ خان کی چین. وہ خان تو جہنم میں چلے گا, وہ خان کے ساتھ تو بھی جہنم میں جاتا کیا بھائی؟ وہ خان تو جہنم میں گیا, وہ خان کے ساتھ یہ خان بھی جہنم میں جاتا. اب کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ, جو آدمی جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اللہ قیامت میں اسی آدمی کے ساتھ اس کو اٹھائیں گے اور اسی آدمی کے ساتھ جہنم میں ڈالیں گے. آج یہ کھانا وہ کھانا کہ جو انگوٹھے پہن لے کو, چائنا پہن لے کو پھر نہیں نوجوان ہمارے پھر رہے, وہ خان تو جہنم میں جاتا. اس منبر رسول پر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں, انہیں جہنم ہی ہے اور کافر ہے انہیں, اور جو آدمی اسے مسلمان سمجھتا انہیں بھی کافر. بات سمجھ میں آ رہی؟ اب مجھے پوچھ سکتے ہیں حضرت کیسا تمہیں کافر بول سکتے ہیں؟ بھئی ہم ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کرنے والے ہیں. ظاہر یہی ہے کہ وہ گنیش کے جو کچھ بھی ان کی عیدیں ہوتی ہیں ہندوؤں کی, انہیں پوجا کرتا نہیں کرتا, انہیں ناشتا نہیں ناشتا. یہ جتنے بھی فلم ہسٹری میں لوگ ہیں کر رہے نہیں کر رہے. اب انہیں جب جہنم میں جا رہا تو اس کی اقتدا کرنے والے جہنم میں نہیں جاتے. اس کا برتھڈے بولے تو انہیں بھی کیک لے کو چوراہے پر کاٹ رہا. کیا بھائی آج ہمارے سلمان خان, شاہ رخ خان کی برتھڈے نا حضرت, اس سے میں بھی کاٹ رہا ہوں, سے کھڑکو بول رہا ہوں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرما دیا کہ بھئی جو لوگ ہیں, ایک بات ذہن میں رکھنا, یہ لوگ جب جہنمی ہے تو ان کی اقتدا کرنے والے بھی جہنمی لوگ ہیں. اور جس آدمی کے دل میں جس کی محبت ہوتی ہے, ایک بات یاد رکھنا, جس آدمی کی دل میں دوسرے کی محبت ہوتی ہے, بتاؤ میرے بھائیوں اس آدمی کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہوتی ہے کیا بھائی؟ اب انہیں کتنا بھی 100 دعوے کر ڈالیں دے, میں یہ خان کو نہیں مانتا, میں اللہ کو مانتا, بولے تو میں ہم ایک ہی سوال کریں گے, جب تو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے تو یہ کڑے ڈالنے کو, چینا ڈالنے کیا ضرورت بھی تمہیں, کیا ضرورت پھرنے کی؟ تو بہرحال مسئلہ کہیں سے کہیں جا رہا, تو بات ختم کرتا ہوں میں. تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً اسی وقت سوچا کہ بھئی دنیا کے اندر کسی بھی انسان کو مرد کو سونے اور چاندی کی چیز استعمال کرنا گناہ ہے, چاہے وہ چاندی کے چمچے کیوں نہ ہو. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ کئی بچوں کو دیکھا جاتا ہے کہ بھئی چاندی کے چمچوں سے کھلایا جاتا, پلایا جاتا ہے,
छोटे छोटे बच्चों को चांदी के चमचे क्यों ना हो, प्लेट क्यों ना हो, और इस्तेमाल की चीजें जैसा कि चांदी के कड़े और हाथों के अंदर चांदी के कोई भी सोने चांदी के कोई भी चीज क्यों ना हो, मर्द के लिए हराम है, औरत के लिए इजाजत है। औरत चाहे जितने भी करोड़ों के अगर सोने चांदी के पहनना चाहे पहन सकती है। क्यों? अल्लाह ने औरत को बनने संवरने का हुक्म दिया है, ये अल्लाह ने हुक्म दिया है। और शरीयत में बनने और संवरने की इजाजत औरत के लिए है, मर्द को नहीं है। मर्द को है क्या इजाजत? है क्या भाई? अगर कोई मर्द बना अगर सोने चांदी के कंगन डालने को ये डालने को फिर तो उसका बरअक्स क्या होता? इन्हें मर्द बनानी कौन? उन्हें कौन भी उन्हें, इन्हें भी औरत ही दिखता, वो जात का हैगा उन्हें, इसके वास्ते ऐसे कामा कर रहा सो उन्हें। तो इजाजत जो शरीयत के अंदर है वो औरत को है, मर्द को नहीं है। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फौरन उस वक्त चौकन्ना हुए कहा कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ला हौल वला कुव्वता पढ़ते हुए कहा, मैं जानता हूं कि तू जो है जिब्राइल नहीं बल्कि तू जो है एक नंबर का शैतान है। तो उस वक्त ने कहा कि शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह से शैतान ने कहा, चालबाजी देखे उस वक्त भी, शैतान ने कहा कि अब्दुल कादिर तेरे इल्म ने तुझे बचा लिया। क्या बोला? तेरे इल्म ने तुझे बचा लिया। अब यह एक बात नुक्ते की एक जहन में रखना, बहुत सारे लोग बोलते नहीं, डकार मार को बोलती लोगों क्या बोलते हैं, मैं ये साहब, मैं वो साहब, मैं वो साहब, मैं ये हाजी साहब। अब नए नए हाजी साहब आ रही, देखिए पहले सब छुट रहे नहीं, अब पहले की सफ नहीं छूट रही है। एक महीना डेढ़ महीना गुजरे दे, दूसरी सफ, तीसरी सफ, चौथी, जब जाते 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 जैसे जैसे रमजान आता वो साबित चले जाते, खाली लेबल रह जाता कि भाई हाजी साहब का लेबल बाकी रह जाता। अब नए नए हाजी साहब आ रही। अगर ये जमाने के अगर शैतान इनको बहकाता तो फौरन कहता, अल्लाह मेरे हज को कबूल कर डालिया, आसमान से मैंने गिलास में पानी दे डालिया हुआ। बोलता नहीं बोलता। अगर इस जमाने की पीर सभा को बोल देता जो बैठे आजकल मजारों के अंदर लोगों को धोखा देते हुए, अगर इन लोगों को दे देता तो पूरे हिस्ट्री के अंदर, पूरे जो है सोशल मीडिया के अंदर आ जाता कि अल्लाह ने आसमान से मुझे पानी उतारा। और ये कहते कि देखें कितना बड़ा इबादत गुजार मई, ये जुमला, कितना बड़ा इबादत गुजार मई, कितना नेक इंसान, जिसकी वजह से मेरी इबादत तो कबूल करके अल्लाह आसमान से पानी उतार रहे। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह उसी वक्त उन्होंने कहा कि मेरे इल्म ने मुझे नहीं बचाया, मेरे अल्लाह ने मुझे बचाया है। किसने बचाया है? अल्लाह ने मुझे बचाया है। तो मेरे भाइयों एक बात जहन में रखना, आदमी अपने आप को गुरूर ना करे। उन्हें इबादत कर रहा, दीन की मेहनतें कर रहा, उन्हें चाहे कोई भी दीन का काम कर रहा हो, कोई भी अच्छा काम कर रहा हो, ये नहीं समझना कि मैं खुद कर रहा हूं, बल्कि अल्लाह ने तुझसे झक मार के करवाया है। हम अल्लाह का शुक्र अदा करें। ये हमारी औकात नहीं है कि भाई हम रमजान के मौके पर रोजा रखें, ये हमारी ताकत और हमारी औकात नहीं कि भाई हम बैठकर मस्जिदों में नमाज पढ़ सके। ये अल्लाह की तुफेल, अल्लाह का जो है ये करम है कि अल्लाह ने हमें इबादत की तौफीक दी है। ऐसे तो बहुत सारे लोग मोहल्ले के अंदर फिर रहे, आप जाकर जो है आपके इलाके के अंदर मार्केट में जाकर सिर्फ एक नजारा देख कर आओ, कितने लोग मस्जिद को नमाज को आ रही, कितने लोग रोडों पर फिरले को बैठी। यह अल्लाह का करम है कि हमें अल्लाह ने नमाज की हमें तौफीक दी। तो मेरे भाइयों बात कहीं से कहीं जा रही, तो शैतान ने अल्लाह से ये कहा कि अल्लाह तेरे जो नेक बंदे होते हैं मैं दुनिया के अंदर उनको बहकाऊंगा। किन को बहकाऊंगा? कलील अम्मा तशकुरून, तेरे बहुत कम बंदे ऐसे होंगे जो तेरी नाफरमानी भी करेंगे, तेरे जो है नाशुक्री भी करेंगे। बहुत कम बंदे ऐसे होंगे तेरा शुक्र गुजारी करेंगे। अल्लाह में ताकत भी यही करूंगा, मैं अपनी कोशिश करूंगा, कोशिश करते 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 बहुत सारे बंदों को तेरे खिलाफ खड़ा करूंगा। उसने कहा अल्लाह से। और अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर बार बार यही जुमला फरमाया कि मुसलमानों, ऐ लोगों, बहुत मेरे कम बंदे हैं जो मेरे शुक्र गुजार बंदे हैं, बहुत कम बंदे हैं। इसलिए मेरे भाइयों हम अल्लाह का शुक्र अदा करें। यही मजमून इंशाअल्लाह आइंदा जुमा भी आएगा, जल्द आने की फिक्र करें। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।